औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, हमने जो है पिछली वीडियोस में देखा था कि तक़वा किसे कहते हैं, तक़वा के असल मानी क्या हैं और किस तरह से तक़वा को हासिल किया जा सकता है। तक़वा एक बहुत ही अहम टॉपिक है और इस्लाम का एक बहुत ही मेजर पार्ट है, एक मेजर हिस्सा है जिसको समझना और अमल में लाना दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। एंड जब हम बात करते हैं कुरान व हदीत की, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ आयास जहाँ पर जो है तक़वा की बात की गई है, एंड देयर आर मेनी अहादीत जहाँ पर तक़वा को बहुत डिटेल में जो है समझाया गया है। तो अगर आपको जानना है कि तक़वा क्या है और उसको किस तरह से हासिल किया जा सकता है, उसके क्या मायने हैं और उसका ज़िक्र कुरान में कहाँ है, तो यू कैन रेफ़र द प्रीवियस वीडियो। अब अगर हम बात करें तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान के अकॉर्डिंग तक़वा के जो है कुछ लेवल्स हैं जो उन्होंने बताए हैं, और इमाम मालिक के हिसाब से भी जो है तक़वा के कुछ लेवल्स हैं जो जिसमें वो बिलीव करते हैं। इसी तरह जो है इमाम इब्न अल-क़य्यिम भी जो है तक़वा के कुछ लेवल्स को जो है डिफ़ाइन करते हैं। इंशाल्लाह हम इन लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें तक़वा के लेवल्स को क्यों समझना है। हमें इसलिए समझना है ताकि हम अपने आप को रिलेट करके देखें कि हम उन लेवल्स में से कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इमाम इब्न अल-क़य्यिम ने तक़वा के 3 से 4 लेवल्स बताए हैं। तो हमें ये ढूंढना है, ये देखना है कि हम कौन से लेवल को बिलोंग करते हैं और सबसे बड़ा सबसे ऊंचा लेवल क्या है जहाँ तक हमें पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए आपके सामने, ये उलमा जो थे, जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से जो है तक़वा के लेवल्स बताए हैं, और हम जो है बस इससे अपना कंपैरिजन कर सकते हैं और इसको जो है समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कुफ्र से बचना, बड़े बड़े गुनाहों से बचना, छोटे गुनाहों से भी बचना, और ऐसे जो है डिज़ायर से बचना जिसमें अल्लाह का गज़ब और गुस्सा शामिल हो। ये जो है तक़वा के डिफरेंट लेवल्स हैं। अब देखिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर हम जो है ज़िंदगी जो हम गुज़ार रहे हैं उसमें अगर हम बड़े गुनाहों में मुलविस हैं, यानी गुनाह कबीरा में, तो हमारा तक़वा बहुत कमज़ोर है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है शराब को कुछ गुनाह का बात नहीं समझते, और इसी तरह जो है हिजाब के मामले में हो गया कि हिजाब को बहुत कैजुअल लेते हैं, शराब को, नाच गाने को, या फिर यूँ समझे म्यूज़िक को, जो कि टोटली हराम है इस्लाम में। इसी तरह दूसरी जितनी भी चीज़ें हराम हैं उनमें से बाज़ चीज़ें हम कर लेते हैं, तो गुनाह कबीरा को हम कर लेते हैं, तो क्या होगा, हम गुनाह सगीरा से कभी नहीं बच सकते। तो जब अगर हम चाहते हैं कि हम गुनाह कबीरा से बचें और गुनाह सगीरा से बचें, तो हमें क्या करना होगा कि छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना होगा और बड़े बड़े गुनाहों से भी बचना होगा। अगर हम देखें कि गुनाह कबीरा में से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हमारी इबादतों पर भी उसमें असर पड़ेगा, यानी नमाज़ें हमारी वक्त पर नहीं होंगी, उसमें पाबंदी नहीं होगी, उसमें खुशू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम गुनाह के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इमाम है वो यही बता रहे हैं कि हम अगर अपने दिल को, अपने ख्वाहिशात को नहीं रोकेंगे और अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों में पड़ जाएंगे, ऐसे अट्रैक्शंस में पड़ जाएंगे जो हमें अल्लाह को भुला दे, जो हमसे अल्लाह को भुला दे, तो वो जो है तक़वा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल म्यूज़िक है, मूवीज़ है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान अट्रैक्ट होता है तो वो अल्लाह को भूल जाता है। तो ऐसी चीज़ों से हमें अपने आप को बचा कर रखना है, वो असल तक़वा है। ऐसी चीज़ें जो हमें अल्लाह से दूर लेकर जाएं, जो हमें शैतान के क़रीब लेकर जाए, जो हमें जहन्नुम के क़रीब लेकर जाए, हमें अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है। वो लेवल ऑफ तक़वा हमारे अंदर होना चाहिए और उसको पाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो है असल तक़वा है। अगर हम उस लेवल को नहीं पहुँचे हैं तो हमसे जो है गुनाह भी होंगे, हमसे जो है फिर हम फ़र्क नहीं कर पाएंगे सगीरा कबीरा गुनाहों में, जिससे हमारी इबादतों पर असर पड़ेगा, और तक़वा की जो सिफ़त है या तक़वे का जो एहसास है या जो उसका एसेंस है वो हमारी ज़िंदगी से और हमारे इससे गायब हो जाएगा। तो ये जो है पहले इमाम के हिसाब से तक़वे के ये लेवल्स थे जिनको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए।
اسی طرح جو ہے ہمیں ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی دور رہنا چاہیے، جیسا کہ بتایا گیا۔ اب دیکھیے کہ دوسرے امام کا کہنا کیا ہے تقوی کو لے کر، کہ امام مالکی کہتے ہیں کہ جو چیزیں پرمیسیبل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اجازت دی ہے، بس ہمیں انہی کو لینا ہے اپنی زندگی میں، انہی کے بارے میں جو ہے فکر کرنی ہے، اور جو حرام ہے، مکروہ ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ جیسے کہ انسان جو ہے سوچتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے ہم اپنے لیے خود حلال کر لیتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے کنٹریز میں انٹرسٹ کو حلال کر دیا گیا ہے، یا اس طرح سے جو ہے دوسرے غلط کاموں کو، میوزک کو بھی حلال کر دیا گیا ہے، حلال فوڈ اور حرام فوڈ میں کوئی تمیز نہیں رہ گئی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان رفتہ رفتہ جو ہے پوری طرح سے جو ہے حرام چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک دو حرام کام کرنے لگتا ہے تو پھر زیادہ دور نہیں ہے یہ بات کہ وہ جو ہے پوری طرح سے اپنی زندگی جو ہے حرام طریقے پر گزارے۔ تو یہاں پر وہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ جو چیزیں پرمیسیبل ہیں وہ کرنا تقویٰ ہے، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچنا یہی تقویٰ ہے۔ تو امام مالکی کے نزدیک جو ہے اصل تقویٰ وہی ہے جس میں ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن پر اللہ کا غضب شامل ہوتا ہے، جن پر اللہ کا غصہ شامل ہوتا ہے، اور ان چیزوں کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ شرک اور کفر سے بچ کر رہنا ہے، اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طرح سے جو ہے بچا کر رکھنا ہے۔ اب ہم آخر میں امام ابن القیم کی لیول سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بھی 3 لیول ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے دل کو اور اپنے ہاتھ پیر کو گناہ سے بچا کر رکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم نہ دل میں ایسی کوئی گناہ کی بات سوچیں، اور نہ ہی اپنی زبان سے کوئی گناہ کا کام کریں، یعنی کوئی غیبت، چغلی وغیرہ، اور نہ دل میں کوئی بری نیت لے کر آئیں، اور اسی طرح جو ہے نہ ہاتھ پیر سے کوئی گناہ کا کام کرے۔ یہ سب سے فرسٹ لیول ہے تقویٰ کا، جو امام ابن تیمیہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے ہاتھ پیر کو صاف رکھیں ہر طرح کے گناہ سے۔ تو یہ لیول ہمیں اچیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے دل میں بہت دفعہ حسد، جلن، اس طرح کے کوئی برے خیالات اور اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ زبان سے ہم بہت سارے گناہ کر دیتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی اور دوسرے بھی گناہ، بہتان وغیرہ، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی طرح ہاتھ اور پیر سے بھی گناہوں کو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑا لیول ہے، اور یہاں تک پہنچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو ہے مکروہ چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنا ہے، یعنی اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ پیر کو، اور اپنے دل کو جو ہے مکروہ چیزوں سے بھی دور رکھنا ہے، کیونکہ جب انسان مکروہ چیزوں کے نزدیک جاتا ہے تو بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ وہ جو ہے حرام میں پڑ جائے، کیونکہ حرام اور مکروہ کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو، اپنے لمبس کو جو ہے ان مکروہ چیزوں سے بھی دور رکھنا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ایسی چیزوں سے جو انسان کو کیوریوسٹی میں مبتلا کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل، واٹس ہیپننگ ان دا نیبرہڈ، واٹ از شی ڈوئنگ ان ہر لائف، واٹس ہیپننگ ان ہر لائف، سو ٹیکنگ انٹرسٹ ان دا سراؤنڈنگ وچ آر ناٹ ریکوائرڈ ایکچولی۔ ایسی چیزیں، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری چیزیں جن میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، جن میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو ریکوائرڈ نہیں ہے، ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کرنا، ایسی چیزوں کے قریب جانا، ایسی چیزوں میں پڑ جانا بھی جو ہے تقوی کو مار دیتا ہے، یعنی تقوی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر رہنا، یعنی کہ ہمیں ان کی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، ان کی ٹو لینا، ان کے پیچھے پڑنا، ان کے ٹو میں رہنا جو ہے یہ بہت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ سے دور لے کر جاتی ہیں، اور جو ہے اسے اتنا بزی کر دیتی ہیں، اتنا اسے انگیج کر دیتی ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کو، اس کے ذکر کو کمپلیٹلی بھول جاتا ہے۔ تو تقوی کا اصل معنی تو یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت بھی کریں، اللہ سے امید بھی رکھیں، اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم تقوی کے کس لیول پر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ پیر سے کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن زبان سے کوئی گناہ کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم ہاتھ پیر اور زبان سے کوئی گناہ نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں جو ہے برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں اور ہم ان کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہمیں لیول اپنا چیک کرنا ہے کہ ہم کون سے لیول پر اپنے آپ کو
پاتے ہیں تقویٰ کے، اور ہمیں محنت یہ کرنی ہے کہ ہم تقویٰ کے ہائیسٹ لیول پر پہنچیں، کیونکہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، جو تقویٰ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جنت میں ان کے لیے ایک الگ مقام ہے۔ تو ہمیں جو ہے دعائیں بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تقویٰ نصیب کرے، ہمیں تقوی والی زندگی نصیب کرے اللہ تعالیٰ، اور جو ہے ہماری زندگی میں تقویٰ کو لانے کے جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، جو بھی ریسورسز ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کو اپنا کر جو ہے اپنانے کی کوشش کرنی ہے، اور ہمیں جو ہے ایک متقی بن کر جو ہے پرہیزگار بن کر جو ہے اپنی زندگی گزارنا ہے، تاکہ ہم ان تمام فائدوں کو حاصل کر سکیں جو متقی ہونے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ شیئر کریں، کیونکہ ہم جو ہے چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو دین کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، اور جن کو ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے سے جانتے ہو، آپ کو ریوائز کروا دیں، آپ کا ایمان تازہ کر دیں، اور آپ کا جو ہے نالج دین کا بڑھے، اور آپ اس پر عمل بھی کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اور انشاءاللہ اگر کوئی ایک بھی ہماری وجہ سے دین کی کوئی ایک بات سیکھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی جو جزا ہوگی وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے گی۔ جزاک اللہ۔